میرا نام ارم ہے۔ میں کراچی کے علاقے میں رہتی ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ سب سے بڑے بھائی ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر قیام پذیر ہیں۔ میرا گھر درمیانے طبقے سے منسلک ہے۔ میرے ابو ایک مزدور ہیں۔ ایک دن بابا کام پر نہیں گئے، ان کو چھٹی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا نے کھولنے سے منع کیا۔ مجھے ان کی بات عجیب سی لگی۔ امی خود خاموش کھانا کھا رہی تھیں۔ ابو کھانا چھوڑ کر باہر گئے۔ وہ کوئی درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ جب میں چائے بنانے کچن میں گئی تو کھڑکی سے میری نظر اس شخص کے ہاتھ پر پڑی، جو کہ عجیب طریقے سے اپنا منہ چھپائے گندے سے حلیے میں تھا۔ میں نے جھرجھری لیتے سر جھٹک دیا۔ میں گھر میں ہی ہوتی، امی کے ساتھ کام کاج کروانا مجھے اچھا لگتا تھا۔ 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کو پیاس کی وجہ سے اٹھی۔ غیر ارادی طور پر میرے کانوں میں ان کی آوازیں گونجی، اور پھر جو کچھ میں نے سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خاموشی سے واپس چلی گئی۔ صبح ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ میرے کمرے کا سامان غائب تھا۔ باقی سارے سامان کی جگہ بھی تبدیل ہوئی تھی۔ جیسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں تو بالکل صاف کمرے میں سوئی تھی، اور اب یہ سارا بکھرا ہوا تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں نے امی سے پوچھا تو وہ خود مجھ سے سوال کرنے لگی کہ کمرہ اتنا گندا کیوں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ ابو کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ بات بے بات وہ غصہ کرتے تھے، اور جو بات کھٹک رہی تھی وہ تھا سامان کا اپنی جگہ سے غائب ہو جانا۔ میں جہاں بھی سامان رکھتی وہ سامان اس جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ پایا جاتا۔ مجھے کافی الجھن تھی۔ امی سے کہتی تو ڈانٹ دیتی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی وہم سمجھنے لگی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری چیزیں غائب ہوتی رہتی، اور میں حیران بھی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر ایک رات میرے سونے سے پہلے میرے ابو میرے پاس آئے۔ ان کے پاس کوئی صندوق تھا۔ ابو آپ آئیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور وہ صندوق میرے سامنے رکھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ بیٹا، اس میں جنات قید ہیں، تم اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا اور اسے کھولنا مت۔ انہوں نے سختی سے کہا تو میں متجسس ہوتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں روز اس صندوق کو گھورتی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں جنات ہوں؟ ایک دن میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے رات اپنے کمرے میں جاتے دروازہ بند کیا اور پھر اس صندوق کو کھولا، مگر جیسے ہی میں نے اسے کھولا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے فوراً سے صندوق بند کر دیا۔ اگلے دن میں رات کو جاگتی رہی۔ آدھی رات کو میرا دروازہ کھلا۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا اور آنکھیں مضبوطی سے بند رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بند ہوا تو میں ڈرتی ہوئی سو گئی۔ صبح جب سب اپنے کاموں میں مصروف ہوئے تو میں اپنے محلے کی دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی، اور پھر میں نے اپنے بابا کا پیچھا کیا تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ میں گھبرائی اور گھر واپس آ گئی، اور پھر ایک فیصلے پر پہنچتے میں نے اس صندوق کو کھولا۔ رات کو میں ویسے ہی اپنے کمرے میں آتے ہی سوتی بن گئی۔ آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور میں نے صندوق میں دیکھا تھا کہ آج یقیناً اس صندوق کو لے جانا ہوگا۔ رات کے 1 بجے کے قریب دروازہ کھلا۔ میں نے ویسے ہی آنکھیں بند کی۔ اتنے میں میرے بابا نے آرام سے اس بھاری صندوق کو اٹھایا اور وہاں سے لے گئے۔ ان کے نکلتے ہی میں نے فون اٹھایا اور جلدی سے اپنے مطلوبہ بندے کو کال کی۔ کمرے سے نکلی۔ میں جلدی اپنے گھر سے باہر نکلی اور ایک کوٹری میں گئی۔
سامنے کا منظر دیکھ کر میرا رنگ فک ہونے لگا، کیونکہ سامنے وہی شخص تھا جس کا حال برا تھا۔ وہ صندوق میں سے کافی تعداد میں کچھ لفافے رکھ رہا تھا۔ اچھا، تو جنات تھے اس صندوق میں؟ میں نے باہر نکلتے اپنے بابا اور امی کو افسوس سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ تم؟ میرے بابا غصہ ہونے لگے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا کہ کیا ملا اس طرح کر کے؟ تو بابا نے بتایا کہ یہ شخص مجبور تھا۔ وہ شخص میرے بابا اور امی کو جھوٹ بول کر بلیک میل کر رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی، ان کا بیٹا، اس کے پاس قید ہے۔ اگر وہ لوگ اس صندوق کو اپنے پاس نہ رکھتے تو قیامت آ جاتی۔ تمہارے کمرے کا سامان اسی وجہ سے غائب ہوتا گیا کیونکہ ہم تمہیں اپنے اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ اگر آپ ایک بار مجھ سے بات کرتے تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ آدمی جناتوں کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے غلط کاموں میں اس نے آپ کو بھی شامل کر لیا۔ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے، مگر جو قصور ان کا تھا وہ بھی کم نہیں تھا۔ آج میں کافی خوش ہوں اپنی زندگی میں، مطمئن بھی، چونکہ دھوکے سے میرے بابا اور امی سے کام کروایا جا رہا تھا۔ میری درخواست پر انہیں جلد ہی چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ میرے ساتھ ہیں، بخیر و عافیت۔ اب وہ کسی کی بھی بات بنا جانے اس پر یقین نہیں کرتے۔ میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے اور کچھ مہینوں میں میری شادی بھی ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرے ایک درست فیصلے نے جانے کتنی زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔